ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھیے، کیا ہم آزاد ہیں یا ہمیں آزادی کا دھوکہ دیا گیا ہے؟ یہ جو اپنی زندگی میں آپ فیصلہ کرتے ہو، کیا واقعی یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے یا کہیں اور آپ کے لیے فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے؟ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پوچھتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، کس نظریے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کس نظریے سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہے؟ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں 1950 کی دہائی میں۔ دنیا میں ایک اہم نظریہ سامنے آیا اور جس کو کہا گیا کاگنیٹیو تھیوری۔ اس تھیوری میں انسانی دماغ کو ایک سسٹم کی طرح سٹڈی کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ انسان کیسے سوچتا ہے، کیسے فیصلہ کرتا ہے، کس بات پر جذباتی ہوتا ہے اور کس بات پر رد عمل دیتا ہے، کس خوف پر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ یہ علم اصل میں انسان کو سمجھنے کے لیے تھا، لیکن مسئلہ وہاں سے شروع ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس علم کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہی جگہ ہے جہاں سے ڈارک سائیکالوجی جنم لیتی ہے۔ اب ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ ایک لیڈر سٹیج پر کھڑا ہے، آواز میں جوش، آنکھوں میں چمک، لفظ ایسے جیسے منہ سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دیں گے اور اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور اچانک آپ کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، جذبات ابلنے لگتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے اس لیڈر کے لیے، اپنے بچے بھی اس کے لیے قربان کر دیں گے۔ تو اب ذرا آپ سے ایک سوال یہاں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ فیصلہ عقل نے کیا یا آپ کے جذبات کو چھیڑ کر آپ کے دماغ کے اندر کسی بٹن کو دبا کر اپنے لیے استعمال کیا گیا؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ آج جو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے اپنی جان دے دیں گے، آج سے پہلے بھی آپ کہتے آئے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے کسی انسان کے لیے قربان کرنا یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ یہ جذباتی بیانات دینا آپ کا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا کسی دوسرے نے آپ کے دماغ کے اوپر کنٹرول کر کے آپ سے یہ فیصلہ کروایا اور آپ کی زبان سے الفاظ نکالے جو آج ہم اس ملک کے کئی لوگوں سے سن چکے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں؟ اور ان لوگوں سے آپ یہ بات کبھی نہیں سنیں گے کہ ہم اپنے لیے جان دے دیں گے۔ یہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے جان دے دیں گے، ہم اس کے لیے جان دے دیں گے، ہم اس کے لیے جان دے دیں گے، لیکن اپنے لیے نہیں مریں گے۔ اور یہی ڈارک سائیکالوجی ہے۔ کوئی انسان آپ کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ڈارک سائیکالوجی کہتا ہے۔ ڈارک سائیکالوجی کے ذریعے آپ کے دماغ کو ہائیجیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو حکم نہیں دیتے، یہ آپ کو مجبور نہیں کرتے، بس یہ آپ کے دماغ کے شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں۔ خوف، غصہ، ہم اور وہ، عزت، غداری، یہ سب ذہنی ہتھیار ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کمپیوٹر ایک مشین ہے، اس کے اندر ایک سسٹم انسٹال ہوتا ہے۔ اگر وہ سسٹم کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں ہو تو وہ محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے اٹیک سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر وہی سسٹم کسی ناواقف کے ہاتھ لگ جائے تو پھر وہ ہیک ہو سکتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، انسانی دماغ بھی ایک سسٹم ہے، سب سے طاقتور سسٹم، لیکن فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر کو ہیک ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اور انسان کو اکثر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہیک ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا میں آپ کو حکم نہیں دیا جاتا، آپ کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ سوچ کسی اور نے آپ کے لیے چنی ہوتی ہے۔ آپ کو اتنا جذباتی، اتنا مصروف اور اتنے غصے میں رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو اپنے لیے سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اور یہاں سب سے خطرناک بات آتی ہے، جو انسان اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی کے استعمال میں چلا جاتا ہے۔ جو سائیکالوجی کو نہیں سمجھتا وہ سائیکالوجی کا شکار بن جاتا ہے، اور جو سوال نہیں کرتا وہ آسانی سے استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیں استعمال کر رہی ہے، سوال یہ ہے کیا ہم اپنے دماغ کے مالک ہیں یا ہم اپنے دماغ کے صارف ہیں؟ اگر آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو نعرے نہیں، شعور، جوش نہیں،
سمجھ. آزاد وہ ہے جو سوچتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس جنگلی بھیڑیوں سے بچائیے. اس معاشرے میں بہت سارے جنگلی بھیڑیے رہتے ہیں. آزاد رہیے اپنے خیالات سے, اپنے جذبات سے. تھینک یو.